السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے میں بمشکل 5 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس کے پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جنت میں 4000 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بحیثیت مسلمان آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ کوئی بھی کام بسم اللہ پڑھے بغیر شروع نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرنے سے کام ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے اور وہ کام بخیر و عافیت پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کے لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے پہ نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا کہ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں آنے تک کی رسائی حاصل نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے۔ اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چڑھ کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کہتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار کر جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ شامل ہو گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخری کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ مگر پہلا پاؤں رکھا ہی تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر باہر نکالا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہی حال آج کل ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے رب پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ چرواہے کا بسم اللہ پر یقین اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا اختتام ایمان پر ہو۔ آمین۔